نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 12 سے زبان کی ہلاکتیں. چھوٹی سی چیز ہے زبان، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے، بہت دور دور تک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. بولنے کی قوت جو ہے یہ باقی قوتوں کے مقابلے میں بہت زبردست ہے. اگرچہ اس کو استعمال کرنے میں بہت زور نہیں لگتا. اب دیکھیں، ہاتھ اٹھانے میں بھی مشقت ہوتی ہے، پاؤں اٹھانے میں بھی ہوتی ہے، سوچنے میں بھی ہوتی ہے، لیکن بولنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی. یعنی زبان ایسے پھسلتی چلی جاتی. انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے اپنے بولنے کی قوت کی بنا پر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. شیر چیتے کی طاقت اگرچہ ہم سے ویسے زیادہ ہے جسمانی طاقت، لیکن وہ بول نہیں سکتے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے. لیکن جہاں یہ طاقت ہے، جہاں یہ نعمت ہے، جہاں یہ فائدے کی چیز ہے، وہاں یہ ہلاکت کی چیز بھی ہے. عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن امرئ واشأمہ ما بین لحییہ. سیدنا عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز زبان ہے. بابرکت کب ہوتی ہے؟ جب ان سے اچھے کام لیے جاتے ہیں زبان سے، تو اس کے فائدے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. مثلاً زبان سے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 نیکیاں. ایک آیت میں کتنے ہی حرف ہوتے ہیں اور ان کو 10 سے ضرب دیتے جائیں تو کتنی زیادہ نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات وغیرہ. تو یہ انتہائی مبارک چیز بھی ہے. کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں، کہیں اوپر نیچے آنے جانے کی ضرورت نہیں. ایک جگہ بیٹھے آرام کیا، تاکہ لیٹے ہوئے بھی اگر آپ صرف زبان ہلاتے رہیں اور تسبیح کرتے رہیں تو کتنا بڑا اجر آپ کو ملتا چلا جائے گا. لیکن اسی طرح اتنا ہی خطرناک دوسرا پہلو ہے کہ جب آپ اس زبان سے کوئی غلط بات نکالیں اور وہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے. ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک کلمہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. ایک کلمہ، ایک بات. یعنی کتنی خطرناک چیز ہے یہ. اکثر خطاؤں کی وجہ زبان ہے. ان شقیق قال لبى عبد الله رضی اللہ عنہ على الصفا ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم اسكت تسلم من قبل ان تندم. قالوا يا ابا عبد الرحمن هذا شيء انت تقوله ام سمعته؟ قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اکثر خطايا ابن آدم في لسانه. شقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا، پھر فرمایا، اے زبان، خیر و بھلائی پر مشتمل کام کرنا. یعنی وہ کام کرنا کہ جو خیر و بھلائی والے ہوں، تاکہ تو غنیمت حاصل کر لے، فائدہ حاصل کرے. تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو. لوگوں نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کلمات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا، کسی سے نہیں سنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرور فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس کو انڈر لائن کر کہ ہمارے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. کس قدر ڈرنے کی بات ہے. کیا ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ بہت کم. عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر اطلع على ابی بکر وهو يمد لسانه
فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ضرب اللسان. زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے. کون کھینچ رہے تھے؟ کون کھینچ رہے تھے زبان اپنی؟ جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بلند درجے. ہم میں سے کوئی ہے جس کی نیکیاں ابو بکر کے برابر ہے یا جو ابو بکر سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ نہیں. تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. اور حضرت عمر حیران ہو رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. ان سب ڈرتے ہیں زبان سے. تو یہ غلط بات کرے گی اور شامت ہماری آ جائے گی. جیسے ایسے ہی ہے نا کہ جیسے لوگوں کے بیچ میں آپ ہو ایک شرارت کرے اور سارے بچوں کو سزا ملے. بال کی کھال اتارنے والے ہلاکت میں. ان عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق المتنطعون قالها ثلاثا. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. بال کی کھال اتارنے والے. المتنطعون وہ ہیں جو تکلف اور غلوب کرنے والے ہیں اور اپنے اقوال اور افعال میں حدود پھیلانے والے ہیں. یعنی ایکسٹریمسٹ جو ہر چیز میں حد سے بڑھ جائیں. ایسے لوگ جو ہیں خود کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی. دین کے احکامات بہت سیدھے سادے ہیں, ان پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوال جواب بہت شروع کر دیتے ہیں, بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں جو کچھ وہ جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کر پاتے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی لیے صحابہ کو بہت سوال کرنے سے روکا گیا تھا کیونکہ اس سے ڈر تھا کہ چیزیں مشکل ہو جائیں گی. ایک حکم ملتا ہے, انسان اس کو اپنی سمجھ کے مطابق جیسے ادا کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں, اس کی کوشش کو دیکھتے ہیں, اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم بہت سوال کریں اور بہت بحث و مباحثہ کریں تو پھر جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا تو گائے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ گائے ذبح کر دو اور وہ کر لیتے چپ کر کے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر لیتے. لیکن جب انہوں نے اس کا رنگ اور عمر اور شکل اور یہ سب پوچھنا شروع کیا تو کیا ہوا, پھر ہر گائے تو ویسی نہیں ہوتی نا, تو مشکل ہوگی بات. تو انہوں نے اپنے لیے خود مشکل کھڑی کی. کیا کر کے؟ بہت زیادہ سوال جواب کر کے. قال ابن رجب والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه. ابن رجب کہتے ہیں کہ المتنطع وہ شخص ہے جو ایسی بات کی قرید کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایسی باتوں کے پیچھے, اب گائے کا رنگ کوئی بھی ہو ذبح ہی کرنا ہے نا. مثلاً عید کے موقع پر آپ لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بکرے کا رنگ دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ حدیث میں کیا آتا ہے, قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کو ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے لیکن اس کو تقوی پہنچتا ہے. تو اصل چیز ہے اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی. ٹھیک ہے. تو متنطع وہ شخص ہوتا ہے جو
تقوی کے اوپر توجہ نہیں کرتا بلکہ ظاہریت میں بہت مین میپ نکالتا ہے. زبان آور شخص اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مبغوض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں. جی کون پڑھے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مبغوض ہے. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقر بلسانها. سنن ابی داؤد. ٹھیک. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے، جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے، لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی. کبھی گائے کو جگالی کرتے ہوئے دیکھا؟ زبان کو کیسے کر رہی ہوتی؟ ہاں کسی نے کبھی غور نہیں کیا؟ کسی گائے بھینس دیکھی کہ کیا کرتی؟ زبان پھیرتی رہتی ہے. تو باتیں کرتے ہوئے زبان کو کبھی ہونٹوں پہ پھیرنا، کبھی آگے کرنا، کبھی پیچھے کرنا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ زبان نکال نکال کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی ساری حرکتیں اور بناوٹیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. انسان کو شریفانہ طور پر معقول انداز میں بات کرنی چاہیے. اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیے. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. شاباش. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کسی سے محبت رکھیں. اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے، بغیر کسی فکر کے کوئی گالیاں دے رہے ہیں، کوئی تانا دے رہے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بغیر احتیاط کے باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، بس متفہقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور پھر اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں، دھوس جماتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ 3 طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے. کون کون سے؟ ہمارے سے اوپر بڑے، ہمارے جیسے اور ہمارے سے چھوٹے. بہت سے لوگ بڑوں کے سامنے تو بلی بن جاتے ہیں، مسکین بن جاتے ہیں، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ ہنسی مذاق سے کام لیتے ہیں، اور جو ان سے کوئی چھوٹا ہو اس کی تو شامت لے آتے ہیں اور اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس رویے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، خواہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہو، مال دیا ہو، حسن دیا ہو، جو بھی کچھ دیا ہو، لیکن اپنی حیثیت کو کیا نہ کریں، بڑا نہ بنا کے دکھائیں. کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں متکبروں کی جگہ نہیں، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی بہت شفقت سے اور عاجزی سے معاملہ کرنا چاہیے. جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ زبان درازی بدبختی کی علامت ہے.
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الشقاء المرأة تراها فتسوقها وتحمل لسانها عليه وإن غضت غبت عنها لم تعملها على نفسها وقالت والدابة تكون خطوفا فإن تركتها أتعبتك وإن تركتها لم تذهب في أسهامك والدار تكون ضيقة قليلة المعاقل. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بدبختی سے ہیں، یعنی وہ انسان جس کے یہ مشکلات ہیں تینوں کی تینوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو وہ اس کے لیے مصیبت ہے. ایسی عورت یعنی ایسی بیوی مراد ہے کہ تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں بری لگے، گندی مندی رہتی ہے، کوئی اس کو اخلاق نہیں، تمیز نہیں، تہذیب نہیں، اور جو تم پر زبان چلائے، تھوڑی سی بات تم کرو تو وہ چیخ چلا کے پیش آئے، اور اگر تم اس سے غائب ہو جاؤ یعنی کہیں چلے جاؤ تو وہ اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت نہ کرے، گھر کی چیزوں کو بھی ضائع کرے اور غیر مردوں سے بھی تعلق رکھے. دوسری چیز ایسی سواری، ایسی مریل سواری، اگر تم اسے مارو اور چلاؤ تو وہ تمہیں تھکا دے، یعنی ایسا جانور جو اڑیل قسم کا ہو، اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ جلدی تمہارے ساتھیوں تک نہ پہنچائے، یعنی جہاں تم نے پہنچنا ہے وقت پر نہ پہنچائے. پہلے زمانے میں تو صرف گھوڑا گدھا وغیرہ سواری ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ راستے میں دھکا سٹارٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، کبھی کہیں خرابی کبھی کہیں خرابی. اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو، یعنی جس میں رہنے کے لیے انسان کو آرام کی بجائے مشقت زیادہ کرنی پڑے، سامان رکھنے کی پوری جگہ نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، گرمی سردی کا پورا اہتمام نہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایسی بدبختیوں سے نکالے. اور ہم چونکہ خواتین ہیں تو یہ جس عورت کی صفت بیان کی گئی ہے، ہم میں سے کسی کو ایسی عورت نہیں بننا چاہیے. جو دوسروں کے لیے بدبختی کا باعث ہو وہ کیا خود خوش قسمت ہوگی؟ اس کی اپنی بھی تو بدبختی ہے نا. پھر قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. شاباش. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں گے. منافقوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، بہت اسمارٹ، بہت ایکٹیو. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بات کریں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی باتیں سنتے جائیں، یعنی اتنی خوبصورت لچھے دار باتیں کریں گے کہ آپ کا دل نہ کرے کہ آپ ان سے منہ موڑیں. گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، یعنی جب کوئی مصیبت آتی تو سمجھتے ان پر آئی، کیونکہ دل کے چور ہیں. یہی اصل دشمن ہے، پس ان سے ہوشیار رہیے، اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. تو اس میں منافقین کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے. جب کوئی کام کا وقت آتا، جنگ کا موقع آتا، مال خرچ کرنے کا موقع آتا، جہاد پہ جانے کا موقع آتا تو وہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مار ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حساب کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا میں جو کہتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب آپ ان کو کام کو کہتے جی فکر ہی نہ کریں، آپ بھول جائیں، کام ہو گیا ڈن. اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ چند باتیں اور سنا کے آپ کو خوش کر دیتے ہیں، پھر کچھ اور سنا دیتے ہیں. تو باتوں سے ہی آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں جو باتیں کریں اور کام نہ کریں.
اس عادت سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھی؟ عن ابي محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاء والبيان يعتبران من النفاق. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں. یعنی یہ بھی منافقت کی علامت ہے. اور منافق کا انجام کیا ہے؟ منافق قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ توبہ. جہنم کا تو اوپر والا گڑھا بھی بہت بہت گہرا ہے. کہا یہ کہ اس سب سے نیچے چلے جائیں جہاں کچھ اور نظر نہ آئے. استغفر اللہ. میرا تصور میں جھانک کے ہی دیکھے اس جگہ وہ کیسی بری بلا ہے. تو فحش گوئی میں گالی گلوچ کرنا، بے حیائی کی باتیں، بے شرمی کی باتیں کرنا، یہ سب آتا ہے. یعنی ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں یا چھپانے والی بات ہوتی ہے، اس کو علل اعلان مجلسوں میں بیٹھ کے کرنا. اور زیادہ باتیں کرنا، بہت بولنا، یہ نفاق کے 2 شعبے ہیں، نفاق کی علامت ہے. اس لیے اس عادت کو کنٹرول کرنا ہے کہ بہت باتیں نہیں کرنی. کیونکہ اس کو نفاق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بہت بولے گا اس کے پاس پھر کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ کام نہیں کر سکے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو مثلا کانٹریکٹ دے کے گھر بنائیے اور جو کانٹریکٹر ہو وہ مالک کو صرف پیسے بھی لے لے، مٹیریل بھی لے لے، سب کچھ، لیکن صرف باتیں کر کر کے دل بہلاتا رہے. یہاں یہ بنے گا، یہ کمرہ ہوگا، یہ ڈرائنگ روم ہوگا، اس میں ایسی لائٹیں ہوگی، اس میں ایسے کارپیٹ بچھیں گے، ایسی فلاں چیز ہوگی، خوبصورت باغ دکھاتا رہے ہاں، اور کر کے کچھ بھی نہ دے. تو اس کا حال کیا ہوگا جس نے اس کو کانٹریکٹ دیا ہوگا؟ کیا وہ باتوں سے خوش ہوگا؟ اللہ نے ہمیں کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں، صرف لیکچر کرتے رہیں، باتیں سناتے رہیں، ایک دوسرے کو اچھی ڈسکشنز کرتے رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باتیں کم اور کام زیادہ کریں. ٹھیک ہے، نیکسٹ. ويتفسحون فيه مثل الإسلام فيما لا يرضي الله. شاباش. امام ترمذی کہتے ہیں کہ البذاء کلام میں فحش گوئی ہے، اور البیان سے مراد کثرت کلام ہے. جس طرح ان خطیبوں کی عادت ہے کہ خطبہ دیتے وقت بات کو بڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس پر اللہ راضی نہیں ہوتا. یہ چیز ناپسندیدہ ہے. آپ کسی کی بھی تعریف کریں تو اس میں اعتدال سے کام لیں، کیونکہ مبالغہ آرائی اللہ تعالیٰ کو اس طرح پسند نہیں. اور جھوٹی تعریف کسی کی کرنا تو ویسے ہی بہت غلط ہے. بعض اوقات ہم کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہم ایسی باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں جو اس میں ہوتی بھی کوئی نہیں. تو اس سے بھی ڈرنا اور بچنا چاہیے. جی نیکسٹ حدیث پڑھیے. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقوم ما أخاف على أمتي كل منافق عظيم اللسان. شاباش. سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا ماہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر لوگوں کو بہکانے کا کام کرتا ہے، بگاڑنے کا کام کرتا ہے. اب دیکھیں کہ لوگ لیڈرز کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ باتوں کے ذریعے لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں لیکن لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں
اور لوگ اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں ان کی خاطر، اور انہیں نہیں سمجھ آتی کہ وہ نفع کا سودا کر رہے ہیں یا نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ چلیے اب آپ کی کچھ باری، کیا سیکھا آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ کیا سمجھ میں آیا اب تک؟ جب ہم نے یہ بک پڑھی ہے تو ہم نے اپنے طور پہ گروپ نے یہ ڈسیزن لیا ہے کہ اب ہم میں سے جو بھی زیادہ بات کر رہا ہوگا یا کوئی غلط بات کسی کے بارے میں نکلنے لگے گی تو ہم زیادہ سارا کہتے ہیں تو وہ فوراً ایکٹیو ہو جائے گا اور بعد میں بھی چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا طریقہ اختیار کیا۔ یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کو اپنا آپ پیش کر دے تنقید کے لیے یا نصیحت کے لیے کہ آپ مجھے روکیں اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے جی۔ اور یعنی جب دل چاہے کہ آپ کسی کی برائی کریں تو فوراً سوچیں کہ اگر میں کسی کی کروں گی تو کوئی میری بھی کرے گا، اگر میں کسی کا عیب چھپاؤں گی تو اللہ تعالیٰ میرا عیب بھی چھپا دے گا۔ یہ بہت کام آتی ہے بات، یہ پریکٹیکل طریقے ہیں خرابیوں سے بچنے کے لیے۔ ساتھ اپنی زبان کو بابرکت بنانا ہے اور اس کو ایسے کاموں میں یا اللہ کی ذکر میں مصروف رکھنا ہے کہ اس کو فرصت ہی نہ ملے کچھ اور ہو۔ ٹھیک، گڈ۔ کسی خرابی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو آلہ ہے، جو چیز ہے، اس کو بہترین جگہ پر لگائیں۔ زبان درازی اگر بدبختی کی علامت ہے تو خوش بخت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خاموش رہے، یعنی سمجھ کر بولے اور زیادہ خاموشی اختیار کرے۔ جی آپ نے یہ بتایا ہے کہ کسی کی تعریف کریں تو اس میں مبالغہ آرائے نہ تو اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم کسی کی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا وہ بھی زبان سے نہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا اس کو بتانا چاہیے کہ ہم نے آپ کی دعا کی تھی؟ ضروری بھی نہیں، کیونکہ بتا کے ایک طرف سے احسان ہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، یہ جب کبھی پڑھا ہے کہ یہ منافقت کی علامت ہے تو سر کیسے ڈیفائن کریں گے کہ اچھا بولنا اس کرائٹیریا جو بول رہے ہیں کہ وہ منافقت میں جا کے اسٹینڈ کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ایک اچھا بولنا وہ نہیں اس کے اندر بھی ملے گا؟ بولے تو ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک اچھا بولنا کہ جس سے دوسروں کی زندگیوں میں ایک انقلاب آئے، ان کو فائدہ پہنچے، یہ مختلف ہے۔ لیکن فالتو کی باتیں کرنا اور اپنی تعریفیں کرنا یا لوگوں کی مبالغہ رائے سے تعریفیں کرنا اور بات سے بات بڑھاتے جانا، بیکار کی باتیں کرنا، یہ درست ہے۔ اگر ہم ڈسکشن وغیرہ بھی کرتے ہیں اس میں بعض لوگ بہت اچھے کمنٹس کر دیتے ہیں اور ہم کو فیل ہوتا ہے کہ بولنے کا ڈھنگ طریقہ بھی آتا ہے، وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے اور آپ اچھی ایڈیشن کرتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور کوئی ٹپ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ زبان درازی یہ ہے کہ انسان ایک کی چار سنائے، کسی نے کوئی ایک بات کی ہو تو لڑائی کر کے اس سے جی میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا زبان کا ہم ہے، جب ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہم پریاس سے کرتے ہیں جی، ہمیں کرنا یہ کہ ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کریں تاکہ زبان میں شاباش، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں تو کچھ ایسے لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے جیسے ہمارے شوہر، ہمارے بچے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے اوپر نگران کر دیں، پھر ہم اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ صحیح کر سکیں۔ جی اپنے دیکھیے سورۃ العصر جو ہے اس میں ہمیں کامیابی کا طریقہ بتا دیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے قریب کے لوگ جو ہماری غلطیاں زیادہ جانتے ہیں ان کو ہم اجازت دیں کہ وہ ہماری اصلاح کر سکیں۔ دیکھیے ہم جب کسی نئے ماحول میں جاتے ہیں تو کس طرح بہیو کرتے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے، بڑے کانشیس ہو کے، اور کہ کہیں میرا امپریشن خراب نہ ہو جائے۔ لیکن جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو کیسے بات کرتے ہیں،
جی تھوڑا سا فرق دیکھیے, کیا کلاس میں آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے کچن میں ہوتے ہیں, اپنے گھر میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہے نا, فرق ہے نا. اب میں آپ کی زیادہ سے زیادہ کس چیز کی اصلاح کروں گی؟ کچھ بھی نہیں, صرف بتا ہی سکتی ہوں نا. لیکن آپ کی اصل اصلاح آپ کے گھر والے کریں گے. جب آپ ان کو کہہ دیں گے کہ میں اگر زیادہ بولوں یا کوئی غلط بات کروں تو مجھے ٹوک دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اگر ہمیں گھر میں کوئی 5 منٹ بھی مسلسل ہماری باتیں لکھتا رہے تو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا, ہم کہیں کہ کیا کر رہے ہو. تو اسی طرح فرشتے ہمارے لیے مسلسل باتیں لکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ویسے کچھ بھی کوئی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے کام زیادہ کرنا ہے اور باتیں کم کرنا ہے. بالکل. نیکسٹ بولیے مائک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرتا ہے نا تو ہم خوشی میں مطلب چیخیں چلاتے ہیں, بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. تو اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ موضوع پھیر دینا چاہیے, یعنی اس بات کو پھیر دینا چاہیے, اس کو بہت انجوائے نہیں کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے, استغفر اللہ پڑھنا چاہیے دل دل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جب بڑے مطلب کہ گھر میں کوئی اور بڑا یا دادی میں اس طرح کوئی اور بات کر رہے ہو تو ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے کہ اس طرح غلطی ہوگی, تو ہم اس وقت کیا کریں؟ خاموش رہیں یا کیا کریں؟ یہ کتاب آپ کو کس لیے دی؟ یہ آپ نے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنی. ہر روز مغرب کے بعد گھر والوں کو مثلاً بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان سے کہیں کہ ہم 2 حدیثیں پڑھیں گے اس کی کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی جب آیات میں پڑھتی تھی کہ ناک جنت میں نہ ہونا تو اس وقت اس طرح بھی سمجھ آیا تھا, لیکن جب یہ پڑھا نا کیا کیا اہمیت ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے. بالکل. لیکن مزید بات ہوتی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بولنے کی یہ دی ہے, آپ جانوں سے بتا دو اور ہم کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں. ان شاء اللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے اپنی زبان غور کرنا ہے اور وہ بولنا ہے جو آپ ان شاء اللہ. استاذہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم دعوت کے میدان میں جاتے ہیں, ہم لوگوں کو تبلیغ کا جب بھی کہتے ہیں تو ہم لوگ بدعت یا کوئی غلط کام کرتے ہیں بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر ہونا چاہیے اور کچھ اخلاقی والا احسن طریقے سے سمجھانا چاہیے. اس کے بارے میں میں نے کوٹیشن پڑھی تھی ڈاکٹر بلال کی, اس کی کہ اسلام از ناٹ اباؤٹ آئی ایم بیٹر دین یو, اٹ از اباؤٹ آئی ہیو سم تھنگ بیٹر فرام یو. اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے تو ان شاء اللہ دعوت ہو جائے. بالکل. تازہ میرا آپ سے یہ سوال ہے, بہت ایسے دیکھیں گے شاید ہم بھی اسی میں شامل ہوں, بہت اسکلز ہوتی ہیں, ان کے بعد بہت نالج ہوتا ہے, بہت باتیں کرتے ہیں, ہمارا ہوتا ہے تو بالکل بھی وہ ہٹ کے چیز سے الگ ہوتا ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا نالج سب کچھ ہونے کے باوجود عمل, اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ بالکل بھی انصاف والی بات نہیں ہوتی. اس لیے اس علم کو عام اس لیے اس علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ختم ہو. نہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی غیبت اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بات کیا ہے. اگر وہ مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے تو اس وقت اس کو سن کے اس کی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے. وہ پھر تربیت کرنی پڑے گی, تو سن لے, مسئلہ سننا چاہیے بچے کا تاکہ سن کے اس کو بتا دیں. اگر اس میں غیبت کا پہلو تو بھی بتا دیں, اور اگر کوئی بچے اپنے کی زیادتی ہے تو بھی اس کو سمجھا دیں. اگر دوسرے بچے کی زیادتی ہے تو معاف کرنے کا کہیں اور ڈیلنگ کرنے کا طریقہ بتائیں. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا مدرسہ ہوتی ہے, لیکن ہم مائیں جو کرتی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا لہجہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, نوکروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, اور آنے والوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے.
اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو مائیں کرتی ہیں. بالکل وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ماں لڑ رہی تھی نوکر کے ساتھ, ابھی کوئی باہر سے آیا تو اسٹائل ہی سارا چینج ہو گیا, کچھ اور ہی بن گئے. تو یہ ہماری ڈبل فیس ہونا جو ہے یہ بچے بہت اچھی طرح نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ, اور خود بڑے ہو کر وہ بھی یہی کچھ کرنے لگتے ہیں. السلام علیکم. مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے کہ کسی بات کی حال نہیں اتارنا, یعنی کہ کسی بات کے بارے میں متجسس نہیں ہونا, اس کے پیچھے نہیں پڑنا, یعنی کہ متجسس نہیں ہونا کسی بات پر. مجھے بہت اچھی لگتی ہے.